مدرسہ بیت العلوم کونڈوا پونے اس آفیشیل چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ یاد رکھیے، اس سے کسی ایک شخص کو نہیں، پورے مدرسے کو فائدہ ہوگا اور آپ کو اجر عظیم ملے گا۔ سورہ زمر آیت 21 سے 41 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد۔ کیا آپ نے دیکھا نہیں کہ اللہ نے اتارا آسمان سے پانی، پھر چلایا وہ پانی چشموں میں۔ دھیان سے سنو، سسٹم اللہ تعالیٰ کا۔ دنیا میں بھی پانی پروٹھا کا سسٹم ہے، اور ایک اللہ کا سسٹم سمجھا رہے ہیں اللہ تعالیٰ، کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پانی اتارا اور پھر چلایا پانی چشموں میں، ینابیع فی الارض، چشموں میں زمین کے۔ آسمان سے اتارا اور زمین کے چشموں میں اس پانی کو چلایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ پھر کیا کرتا ہے؟ پھر نکالتا ہے اس سے کھیتی، کئی رنگ بدلتے اس پر، پھر کھیتیاں نکالتا ہے۔ اب کھیتی پر کئی رنگ لاتا ہے، پھر آئے تیاری پر، ثم یہیج، پھر آئے تیاری پر، کھیتی اب تیاری پر آئی۔ پھر اس کے بعد فتراہ مصفرا، تو دیکھے اس کا رنگ پیلا پیلا، پھر پیلی ہو جاتی ہے وہ۔ ثم یجعلہ حطاما، پھر اس کو کر دیتا ہے چورا چورا۔ بے شک اس میں نصیحت ہے عقل مندوں کے واسطے۔ بھلا جس کا سینہ کھول دیا، اگلی آیت، افمن شرح اللہ صدرہ، بھلا جس کا سینہ کھول دیا اللہ نے دین اسلام کے واسطے، تو وہ روشنی میں ہے اپنے رب کی طرف سے۔ تو خرابی ہے ان کو جن کے دل سخت ہیں اللہ کی یاد سے، پڑے پھرتے ہیں بھٹکتے صریح، یعنی کھلے طور پر وہ بھٹکتے پھرتے ہیں۔ اللہ کون ہے؟ اللہ نے اتاری بہتر بات، کتاب آپس میں ملتی دہرائی ہوئی۔ اللہ نزل احسن الحدیث، اتاری اللہ نے بہتر بات، حدیث کے بعد کتاباً، کتاب متشابہاً، آپس میں ملتی ہے، مثانیہ دہرائی ہوئی ہے، تقشعر منہ جلود، بال کھڑے ہوتے ہیں اس سے کھال پر۔ قرآن کی تلاوت سننے کے بعد، ہاں ہدایت والوں کے بال کھڑے ہوتے ہیں اس سے کھال پر۔ یخشون ربہم، ان لوگوں کے جو ڈرتے ہیں اپنے رب سے۔ ہر ایک سوچے گا میرے بال کیوں نہیں کھڑے ہوتے، تو جو اللہ سے ڈرتے ہیں ان کے بال کھڑے ہوتے ہیں۔ ثم تلین جلودہم، پھر نرم ہوتی ہے ان کی کھالیں اور ان کے دل اللہ کی یاد پر۔ یہ راہ دینا ہے، راستہ بتلانا ہے اللہ کا، اس طرح راستہ دیتا ہے جس کو چاہے۔ اللہم اہدنا، اللہ ہم کو بھی راستہ دے دے۔ ومن یضلل اللہ، اور جس کو راہ بھلائے اللہ تعالیٰ تو اس کو کوئی نہیں راہ سجھانے والا۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے بارش برسایا، ینابیع ینبوع کی جمع ہے، جس کے معنی زمین سے پھوٹنے والے چشمے کے ہیں۔ ارے ینابیع فی الارض کا مطلب کیا ہے؟ تو ینبوع کہتے ہیں چشمے کو جس کے معنی زمین سے پھوٹنے والے چشمے کے ہیں۔ مطلب یہ ہے، اب سنو مطلب، کہ اللہ آسمان سے پانی نازل کرتا ہے، ایک عظیم الشان نعمت ہے،
مگر اس نعمت کو اگر زمین کے اندر محفوظ کر دینے کا انتظام نہ کیا جاتا تو انسان اس سے صرف بارش کے وقت یا اس کے متصل چند دن تک فائدہ اٹھا سکتا، حالانکہ پانی اس کی زندگی کا مدار اور ایسی ضرورت ہے جس سے وہ ایک دن بھی مستغنی بے نیاز نہیں ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے صرف آسمان سے بارش نہیں برسایا، صرف اس نعمت کے نازل کرنے پر اکتفا نہیں فرمایا، بلکہ اس کے محفوظ کرنے کے عجیب عجیب سامان فرما دیے۔ کیا کیا؟ اس پانی کو ابھی محفوظ کرنا ہے سال بھر، تو اس کے الگ الگ طریقے دیکھو اللہ تعالیٰ کے۔ کچھ تو زمین کے گڑھوں میں، چشمے زمین کے اندر، کچھ تو زمین کے گڑھوں میں، حوضوں میں، تالابوں میں محفوظ ہو جاتا ہے۔ راجستھان میں تو باقاعدہ آرٹیفیشل نقلی کنواں بنایا جاتا ہے جس میں ہزاروں لیٹر پانی آئے، ان کے بارش بارش نہیں ہوتا، اور اگر ہو گیا تو پھر وہی پانی جمع ہو کے اندر جاتا ہے اور پھر اس کے بعد اس کو کھینچتے ہیں وہ، تو محفوظ ہو جاتا ہے پانی، اور بہت بڑا ذخیرہ برف بنا کر پہاڑوں کی چوٹیوں پر لاد دیا جاتا ہے۔ اس طرف دیا ہے ہم کو پہاڑوں کو جوڑ جوڑ کر، ہزاروں کلومیٹر کے پہاڑوں کو جوڑ کر پانی کے ٹانکے، اور ایک باندھ باندھ کر بجلی بھی لیتے رہو سال بھر اور پانی بھی لیتے رہو۔ بنایا کس نے وہ ٹانکا؟ اللہ نے۔ یہ ڈیم وہ ڈیم وہ ڈیم، کھڑک واصلہ ڈیم، اور دوسری طرف ادھر کشمیر کی طرف، اور اسی طرح پشاور کی طرف، اور یہ تمہارے جتنے بھی پٹھانوں کے علاقے، ایران توران پہاڑی، وہاں پر کیا کیا کہ پھر ان کو پہاڑوں کی چوٹیوں پر لاد دیتا ہے اللہ تعالی۔ لو بارش برسا، اور کہاں لاد دیا اللہ نے؟ چپکا دیا پہاڑوں پر، جس سے اس کے سڑنے اور خراب ہونے کا امکان نہیں رہتا۔ پھر وہ برف آہستہ آہستہ پگھل کر پہاڑی رگوں کے ساتھ زمین میں اتر جاتا ہے، اور جا بجا ابلنے والے چشموں کی صورت میں خود بخود بغیر کسی انسانی عمل کے اور بغیر مشین کے پھر وہ نیچے سے پھوٹ نکلتا ہے اور ندیوں کی شکل میں زمین میں بہنے لگتا ہے، اور باقی پانی پوری زمین کی گہرائی میں چلتا رہتا ہے، جس کو کنواں کھود کر ہر جگہ سے نکالا جا سکتا ہے۔ یہ ہے اللہ کی کاریگری۔ صرف آسمان سے بارش نہیں برسایا، اس کو سال بھر جمانے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے بندوبست بھی کر دیا، کچھ اوپر کی نالیوں میں دے دیا، ندیوں میں دے دیا، اور کچھ کو ایسا کیا کہ نیچے کنووں کے اندر پہنچا دیا۔ اب تم محنت کرو، کنواں کھودو، اور پھر اس کے بعد اوپر پانی لو۔ قرآن کریم میں اس نظام آب پاشی کو پوری تفصیل سے بیان کیا ہے۔ فَاسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّا عَلَىٰ ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ، سورہ مومنون میں فرماتے اللہ، اور ہم نے سکون دیا، ٹھکانہ دیا پانی کو زمین میں، اور اگر ہم چاہیں وَإِنَّا، اور اگر ہم چاہیں عَلَىٰ ذَهَابٍ بِهِ، تو اس کے لے جانے پر، اس پانی کے لے جانے پر البتہ قدرت والے ہیں، تمہارا پانی سکھا دیں گے ہم کو قدرت ہے۔ کھیتی کی مختلف رنگتیں بیان کی، ہری ہے، پیلی ہے، پھر اس کے بعد اور پیلی ہو جاتی ہے، الگ الگ طریقے، تو اس کے اندر غور کرنے والے عقل مندوں کے لیے نصیحت ہے۔ افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام، اللہ جس کا سینہ کھول دے اسلام کے لیے، شرح کے معنی کھولنے کے، اس لیے متن کے بعد جو شروحات لکھی جاتی ہے ان کو شرح بولتے ہیں، کہ مصنف نے جو لکھا ہے اس کو کھول کھول کے وہ بیان کرتے ہیں، وسیع کرنے کے۔ تو دل کا کھولنا اس کا مطلب ہے کہ اللہ کی آیتوں کو سمجھنے کی استعداد پیدا کرنا۔ کیا کرنا؟ جس دل میں اللہ استعداد پیدا کرتے ہیں اس کو سب سمجھ میں آتا ہے، اور جس کے دل کو تنگ کر دیتے ہیں تو پھر وہ دنیا کا سیانہ اور دین کا دیوانہ ہو جاتا ہے۔ خدا جب دین لیتا ہے تو عقلیں چھین لیتا ہے۔ بہت سیانے دکھیں گے ملک کو چلا رہے ہیں لیکن لا الہ الا اللہ سے محروم، تو عقل مند ہے، اللہ نے دل تنگ کر لیا۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، جس کو بھی نیند آئے گی نا سیدھا اپنا جا کے بندوبست کر لو، ہمارا ٹائم ضائع مت کرو، اپنے آپ کو ذلیل مت کرو۔
عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ آیت افمن شرح اللہ صدرہ تلاوت فرمائی تو ہم نے آپ سے پوچھا کہ حضرت یہ شرح صدر کا کیا مطلب ہے؟ وہ پوچھتے تھے، ہاں، اور ہم کھا کے خالی پوچھتے ہیں، امام صاحب تم ہی جانو، تم ہی سمجھو، تم ہی پڑھو، ہم کو ایک تعویذ دے دو بس ختم۔ تو شرح صدر کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کے رسول آپ نے فرمایا جب نور ایمان انسان کے دل میں داخل ہوتا ہے تو اس کا دل وسیع ہو جاتا ہے، جس سے احکام الہیہ کا سمجھنا عمل کرنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ ہم نے پھر پوچھا اس شرح صدر کی علامت کیا ہے؟ ہمارا سینہ کھل گیا، اس کی علامت بھی تو ہوگی، وہ علامت کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمیشہ رہنے والے گھر کی طرف راغب اور مائل ہونا، اور دھوکے کے گھر یعنی دنیا کی لذائذ اور زینت سے دور رہنا، اور موت کے آنے سے پہلے موت کی تیاری کرنا ہے۔ یہ دے دیا تھرمامیٹر، کیا دے دیا کہ ہمارا دل کھلا ہوا ہے یا نہیں، اللہ نے ہمارے دل کو حق کے لیے کھولا ہے یا نہیں، کیا کیا علامتیں بتلائی؟ جی کیا کیا علامت؟ نمبر 1 بولو، کون بولے گا؟ کہ اللہ کے گھر کی طرف، ہمیشہ رہنے والے گھر کی طرف کیا ہو؟ راغب ہو جائے، مائل ہو جائے، اور دھوکے کے گھر یعنی دنیا کی لذتوں اور زینت سے بیزار ہو جائے، دور رہے، اور تیسری چیز موت کے آنے سے پہلے موت کی تیاری کرے۔ یہ 3 چیزیں اگر ہیں تو یہ علامت ہے کہ اللہ نے اس بندے مومن کا سینہ کھولا ہوا ہے ورنہ بند ہے۔ اللہ ہماری حفاظت کرے۔ تو ہم ٹٹولتے رہیں اپنے آپ کو، کیا کریں؟ تو اللہ پوچھ رہے ہیں کیا جس کا سینہ اللہ نے کھول دیا اور وہ اپنے رب کی طرف آئے ہوئے نور یعنی اس کی روشنی سے سب کام کرتا ہے، وہ آدمی جو تنگ دل ہے، کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ تو فرمایا کہ سخت دلوں کے لیے تو ہلاکت ہے۔ کیا ہے؟ ہاں، پھر اللہ فرما رہے ہیں ہم نے یہ قرآن کیسا نازل کیا؟ اب سنو، اللہ نزل، اللہ نے قرآن نازل کیا، احسن الحدیث، بہترین بات، کتابن، ایک ایسی کتاب، متشابہن، جو ملتی جلتی ہے، مثانیہ، کیا ہے یہ؟ مثانیہ ہے، پورا قرآن احسن الحدیث ہے۔ حدیث کے لفظی معنی اس کے کلام یا قصے کے، اس کلام قصے کے جو بیان کیا جاتا ہے۔ تو قرآن کو احسن حدیث فرمانے کا حاصل یہ انسان جو کچھ کہتا بولتا ہے اس سب میں احسن الکلام کون ہے؟ قرآن۔ جو بھی آپ کے منہ سے نکلتا ہے مسلمان کے، تو سب سے زیادہ بہترین بات کون سی ہے؟ بولو، کلام کون سا ہے؟ اس لیے اکثر قرآن بولا کرو۔ کیا بولا کرو؟ جی، آگے قرآن کی چند صفات ذکر کی ہے، کتابن، متشابہن، یہ متشابہ سے مراد اس جگہ متماثل ہے، ایک جیسا ہے۔ قرآن کیسا ہے؟ اس کی بعض آیتیں ایک دوسرے جیسی ہے، تو کہہ رہے ہیں کہ اس کی آیتیں ایک دوسرے سے کیا ہے؟ ملتی جلتی ہے، مماثل ہے، کہ ایک آیت دوسرے کی تصدیق کرتی ہے، تشریح کرتی ہے۔ اس کلام میں تعارض نہیں، ایک دوسرے سے ٹکراتی ہے نہیں، ایک آیت دوسرے کی تائید کرتی ہے۔ دوسری صفت بتائی مثانیہ، یعنی جو مثنا کی جمع ہے، جس کے معنی مکرر کے ہیں، کہ قرآن ڈبل ڈبل ہے، ریپیٹ ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کیا ہے؟ ریپیٹ ہے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ تو یہ ہے کہ یہ ریپیٹ ہے، مکرر ہے، مطلب یہ ہے کہ قرآن کریم میں ایک مضمون کو ذہن نشین کرانے کے لیے بار بار دہرایا جاتا ہے۔ اور تیسری صفت یہ بیان فرمائی کہ تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم، اس سے کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی عظمت سے متاثر ہو کر ڈرنے والوں کا قرآن پڑھ کر خشیت و ہیبت کا یہ عالم ہوتا ہے، ان کے بدن کے بال کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ڈر کر کیا ہوتا ہے؟ بدن کے بال۔ چوتھی صفت ثم تلین جلودہم، پھر ان کی چمڑیاں نرم پڑتی ہیں، ان کے دل اللہ کے ذکر کی طرف کیا ہو جاتے ہیں؟ نرم پڑتے ہیں۔ اللہ کی عذاب کی وعید سن کر، کبھی مغفرت رحمت کی آیات سن کر یہ حال ہوتا ہے، بدن اور دل سب اللہ کی یاد میں نرم ہو جاتے ہیں۔ اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا حضور کی بڑی سالی، صحابہ کرام کا عام حال یہی تھا، وہ کہتی ہیں جب ان کے سامنے قرآن پڑھا جاتا تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے اور بدن پر بال کھڑے ہو جاتے تھے۔ تو ہم بھی کوشش کریں کہ ہمارے اندر بھی یہ صفت پیدا ہو۔
اللہ سے مانگے اور کوشش بھی کرے. اور یہ کب ہوگا؟ ادب اور دھیان سے. اور قرآن کو اگر لگا دیا صبح صبح، بعض مسلمانوں کو شوق ہے صبح صبح ریکارڈنگ لگا دیا، حاضر ہو جاؤ امام سدیس، حاضر ہو جاؤ امام شریم، حاضر ہو جاؤ قاری عبد الباسط. بچی بازو کے اندر، گھر کے اندر بچے کی ڈھونگن دھلا رہی ہے بیوی، اور قرآن پورا محلہ سن رہا ہے. گٹر بھی صاف کی جا رہی ہے، اور کتے بھی ہکالے جا رہے ہیں، اور سنڈاس بھی دھویا جا رہا ہے، اور گھر ہی میں نہیں پورے محلے کو سنا کر سمجھ رہے ہیں بہت ثواب کما رہے ہیں. یہ بے ادبی ہے. قرآن پوری توجہ جب ہو تب قرآن سننا چاہیے. ارے سمجھے گے نہیں؟ ہاں. اور بیچارے ہمارے حج کے اندر، عمرے کے اندر جاؤ تو وہ مصری ڈرائیور آتے ہیں، ڈرائیور عربی ہوتے ہیں، وہ تو بیچارے 24 گھنٹہ وہ قرآن کی آیت تلاوت ہی لگاتے رہتے ہیں، اور بیڑے بھی پھونکتے رہتے ہیں، وہ سگریٹ بھی پھونکتے ہیں، اور کیا کیا ان کے ہاں جیسے اپنے یہاں گانا ویسے ٹائم پاس ہو گیا ہے. قرآن اس وقت ہمارے رونگٹے کھڑے کرے گا اور ہماری چمڑیوں کو نرم کرے گا اور دل کو نرم کر کے اللہ کی طرف متوجہ کرے گا جب آداب کی رعایت کرتے ہوئے قرآن کا لحاظ کر کے پورے دھیان سے سنا جائے. نیند آنے لگی، دھیان نہیں ہے، بند کر دیا، سو جاؤ. نماز پڑھنے سے بھی منع کیا ہے نیند کی حالت میں. جاؤ پہلے نیند پوری کرو، بعد میں نماز پڑھو، ورنہ دعا کی جگہ بد دعا دے دے گا. قل یا ایھا الکافرون اعبدوا ما تعبدون، لا کو اڑا دے گا. تو مطلب نکلے گا اس کا، کہہ دیجئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ اے بے ایمانو میں تمہارے معبودوں کو نہیں پوجوں گا. لا اڑا دیا تو بولے گا میں تمہارے معبودوں کو پوجوں گا. تو نہ قرآن کی تلاوت نہ ہماری نماز. نیند کی حالت میں کچھ نہیں. اے بچوں ٹائٹ بیٹھو بالکل. ہاں میں یہاں ڈھیلا ہوتا ہوں تم کو دیکھ کے. یہ ایسے کیسے ملو ان کو تو آئی سی یو میں ہونا چاہیے. سیدھا بیٹھو ایک دم تو کچھ ملے گا ورنہ نہیں ملے گا. ہاں بات سمجھ میں آئی؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس بندے کے بدن پر اللہ کے خوف سے بال کھڑے ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدن کو آگ پر حرام کر دیتے ہیں. کوشش کریں. سمجھ میں آیا؟ آگے ہے، آگے دیکھو کیسے کیسے مضامین اللہ لا رہا ہے. افمن یتقی بوجہ، اللہ کا کلام ہے یہ. افمن یتقی، بھلا ایک وہ جو روکتا ہے اپنے منہ پر برا عذاب قیامت کے دن. بھلا ایک وہ جو روکتا ہے آگ آ رہی ہے منہ پر، اور وہ روکتا ہے. کس پر روکتا ہے؟ ہاتھ اور پیر سے نہیں روکتا ہے، بلکہ وہ روکتا ہے اپنے منہ پر برا عذاب قیامت کے دن. منہ سے، آگ کو منہ سے روک رہا ہے. جی وقیل للظالمین، اور کہے گا بے انصافوں کو اللہ چکھو تم جو کماتے تھے، تمہاری کمائی اب چکھو. کذبا، جھٹ لا چکے ہیں ان سے اگلے، پھر پہنچا ان پر عذاب ایسی جگہ سے کہ ان کو خیال بھی نہ تھا. فَأَذَاقَهُمُ اللَّهُ الْخِزْيَ، پھر چکھائی ان کو اللہ نے رسوائی دنیا کی زندگی میں، اور عذاب آخرت کا تو بہت ہی بڑا ہے اگر ان کو سمجھ ہوتی. اور ہم نے بیان کی لوگوں کے واسطے اس قرآن میں سب چیزوں کی مثالیں تاکہ وہ دھیان کریں. قرآن ہے عربی زبان کا، قرآن عربین، قرآن ہے عربی زبان کا جس میں کجی ٹیڑھا پن نہیں، کجی یعنی ٹیڑھا پن نہیں ہے، تاکہ وہ بچ کر چلیں. یہاں کیا بتایا اللہ تعالیٰ نے کہ چہرے سے آگ کو روکنا، اس میں جہنم کے سخت ہولناک ہونے کا بیان ہے کہ انسان کی عادت دنیا میں یہ ہے کہ کوئی تکلیف کی چیز سامنے آ جائے تو اپنے ہاتھوں اور پیروں کو آگے کر کے چہرے کو بچانے کی کوشش کرتا ہے کہ نہیں میرے چہرے پر نہ لگے. آگ ہو، وار ہو، کچھ بھی ہو تو وہ اپنے ہاتھوں اور پیروں کو چہرے کے آگے کر کے بچانے کے لیے ڈھال بنا کر دفاع کرتا ہے. مگر خدا کی پناہ اہل جہنم کو یہ ہاتھ پاؤں سے مدافعت بھی نصیب نہیں ہوگی. اہل جہنم آنے والی آگ کو اپنے ہاتھوں سے اور اپنے پیروں سے روک نہیں سکیں گے. ان پر جو عذاب آئے گا وہ براہ راست ان کے چہروں پر پڑے گا. آگ کہاں پڑے گی؟ ان کے چہروں پر پڑے گی. وہ مدافعت بھی کرنا چاہے تو چہرہ ہی کو ڈھال بنا سکیں گے. کیا کر سکیں گے؟ آگ کو روکنے کے لیے کیا کریں گے؟
چہرے ہی کو ڈھال بنا, کیونکہ جہنم میں اس کو ہاتھ پاؤں باندھ کر ڈالا جائے گا. ہاتھ پاؤں کیوں نہیں؟ کہ ہاتھ پاؤں باندھ کر منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈالا جائے گا. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. ائمہ تفسیر میں سے عطا ابن زید نے فرمایا کہ جہنمی کو جہنم میں ہاتھ پاؤں باندھ کر گھسیٹ کر ڈالا جائے گا. یہ مناظر کس کے لیے بیان کیے اللہ تعالیٰ نے؟ جہنمیوں کے لیے, کہ دیکھو ان کا کتنا برا حال ہوگا. ضرب اللہ مثلا, ایک بہت پیاری مثال دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ. ایک کا نوکر ہے اور ایک 10 مالکوں کا نوکر ہے, دونوں برابر ہو سکتے ہیں کہ نہیں؟ یہ راحت میں, وہ مصیبت میں. ضرب اللہ مثلا رجلا, اللہ نے بتلائی ایک مثل, یعنی ایک مثال. ایک مرد ہے کہ اس میں شریک ہیں کئی ضدی پارٹنر. کون؟ کئی ضدی پارٹنر. اے دراؤ, چلاؤ, پوچھا مارو, اے پانی لاؤ, اے فرشی پوچھو, اے یہ کرو, چاروں طرف سے سب لوگ. تو ضدی پارٹنر ایک میں شریک ہیں, اور ایک وہ مرد ہے پورا ایک شخص کا, ایک غلام ہے کس کا؟ ایک مالک کا. تو حل یستویان مسئلہ, کیا برابر ہوتی ہیں دونوں مثل؟ الحمدللہ, سب خوبی اللہ کے لیے ہے. بلکہ وہ بہت سے لوگ سمجھ نہیں رکھتے. انک میتن, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, بے شک آپ مرنے والے ہیں, آپ کو موت آنی ہے. انک میتن, بے شک تو بھی مرتا ہے. وانہم میتون, اور وہ بھی مرتے ہیں, وہ مشرکین بھی مریں گے, اور محمد آپ بھی انتقال کریں گے. ثم انکم یوم القیامت, پھر تم لوگ قیامت کے دن اپنے رب کے آگے جھگڑو گے. کیا کرو گے؟ فمن اظلم, 24واں پارہ شروع ہو رہا ہے, 23 پورے ہو گئے. تو فمن اظلم 24واں پارہ شروع ہو رہا ہے. پھر اس سے زیادہ ظالم کون؟ جس نے جھوٹ بولا اللہ پر اور جھٹلایا سچی بات کو. کتنا بڑا ظالم ہوگا؟ اللہ پر جھوٹ بول رہا ہے اور جھٹلایا سچی بات کو. اس جاءہ, جب کہ وہ پہنچی اس کے پاس. الیس فی جہنم مثوی للکافرین, کیا نہیں دوزخ میں ٹھکانہ کافروں کا, انکار کرنے والوں کا. والذی جاء بالصدق, اور جو لے کر آیا سچی بات اور سچ مانا, جس نے اس کو, وہی لوگ ہیں ڈرنے والے. اولئک هم المتقون, قرآن کو سچ ماننے والے, ہاں, اور نبی کی تصدیق کرنے والے, یہ سچے ہیں. لہم ما یشاؤون, ان کو کیا ملے گا؟ لہم ما یشاؤون عند ربہم, ان کے لیے جو وہ چاہیں اپنے رب کے پاس ہے. ان کے لیے ہے جو چاہے وہ, دنیا میں جو چاہے وہ نہیں. ہاں یاد رکھو اچھی طرح. ہاں, ذالک جزاء المحسنین, یہ ہے بدلہ نیکی والوں کا, کہ جنت میں جو چاہے گا وہ پائے گا. لیکفر اللہ عنہم, تاکہ اللہ تبارک و تعالی اتار دے اللہ ان پر سے برے کام. اسوأ الذی عملوا, برے کام ہوئے تھے کچھ, یہ مسلمانوں سے وہ برے کام بھی اتار دے گا اللہ تعالیٰ جو انہوں نے کیے تھے. وَيَجْزِيهِمْ أَجْرَهُمْ, اور ان کو بدلہ نیکی بھی دے گا اللہ. بِأَحْسَنِ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ, جو نیکیاں کرتے تھے اس کا اچھے سے اچھا بدلہ بھی دے گا اللہ تبارک و تعالی. بولو اللہ ہم کو ان میں سے بنا دے. اب یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے, یہ ایک مثال دی ہے, اس مثال کو سمجھو. وہ مثال کیا دی؟ ظاہر ہے یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے. ایک مالک کا نوکر اور 10 مالک کا نوکر, دونوں برابر نہیں ہو سکتے. کیوں؟ پہلا شخص تکلیف میں ہے کہ ہمیشہ متحیر رہتا ہے, کس کا کہنا مانوں کس کا نہ مانوں. دوسرا آرام میں ہے کہ ایک ہی شخص سے تعلق ہے. بس پہلی مثال شرک کی ہے, ہمیشہ ڈاواں ڈول رہتا ہے, کبھی غیر اللہ کی طرف دوڑتا ہے اور کبھی اللہ کی طرف. پھر غیر اللہ میں بھی ایک پر اطمینان نہیں ہوتا, کبھی کسی کی طرف رجوع کرتا ہے کبھی کسی کی طرف. اس سوال کا جواب کفار بھی اس کے سوا نہیں دے سکتے کہ جو پارٹنروں کا غلام ہے وہ بڑی مصیبت میں رہتا ہے, اس لیے ان پر حجت تمام ہو گئی. تو پھر تم کیوں 10 کے ہو؟ تم ایک اللہ کے کیوں نہیں ہوتے؟ اس مثال سے اللہ یہ سمجھانا چاہتا ہے. تو مسلمان جو ایک اللہ کے وہ اچھے نا. انک میت, دیکھو اللہ حضور سے کہہ رہا ہے تم بھی مرنے والے ہو, اور یہ مشرکین بھی مرنے والے ہیں. لفظ میت, میت اور لفظ میت, لفظ میت اور سکون یا کے ساتھ لفظ میت دو الگ الگ ہے. اس کو کہتے ہیں میت جو زمانہ مستقبل میں مرنے والا ہو, آئندہ مرنے والے کو کیا کہتے ہیں؟ میت. اور میت
سکون یا کے ساتھ اس کو کہتے ہیں جو مر چکا ہو. تو ہم غلط بولتے ہیں. ہم میت کو جو سامنے لاش آ کے پڑتی ہے اس کو کیا بولتے ہیں؟ میت. اور میت بھی نہیں بولتے، میت. کیا بولتے ہیں؟ ہاں ہم سب ارپٹے لوگ ہیں، ہم میت بولتے ہیں. کیا بولتے ہیں؟ حالانکہ وہ ہے میت، اور وہ بھی سامنے جو مر گیا اس کو میت بھی نہیں بولنا چاہیے بلکہ اس کو میت بولنا چاہیے. کیا بولنا چاہیے؟ ایسے ہی جنازہ اور جنازہ دو الگ چیزیں ہیں. ایسے ہی وضو اور وضو یہ الگ چیزیں ہیں. وضو کہتے ہیں وضو کرنے کے پانی کو، اور وضو کہتے ہیں وضو کرنے کے عمل کو اور ورک کو، طریقے کو. اور وضو کہتے ہیں وضو کے لوٹے کو. کس کو کہتے ہیں؟ وضو. ہمارے یہاں سب چلتا ہے. ہمارے یہاں روٹی چپاتی سب ایک ہی ہے، لیکن کرناٹک والے فصیح ہے. کیا کھا کو آیا؟ کہ چپاتی کھا کو آیا اگر گیہوں کی ہے تو. اور تو کیا کھایا؟ میں روٹی کھا کو آیا. کیا کہ وہ اگر جواری کی ہے، باجری کی ہے. ہمارے یہاں نہیں، وہ باتمیز ہے، ہم بے تمیز ہیں. تو انکا میت، میت کہتے ہیں جو آئندہ مرنے والا ہے. تو اللہ رسول کو کیا کہہ رہے ہیں؟ انکا میت، تم بھی مرنے والے ہو اور یہ مشرکین بھی مرنے والے ہیں. پھر اللہ کے پاس تمہاری لڑائی ہوگی، تم صحیح تھے کہ وہ صحیح تھے. اور میت اگر لفظ ہے میت تو اس کا مطلب کیا ہے؟ مر چکا. بات سمجھے گے نہیں؟ اس آیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا گیا کہ آپ بھی مرنے والے ہیں اور آپ کے دشمن اور احباب بھی سب مرنے والے ہیں. یہاں ایک بات بھول جاؤں گا، جتنے ہمارے بزرگان دین ہیں ان کے بارے میں صاف صاف مر گئے بولنا جائز ہے. حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ مر گئے ہیں اور اپنی مزار میں ہیں. بات سمجھے؟ ہاں ہمارے یہاں عجمیت تسلیم نہیں کرتی تو ہم کہتے ہیں حضرت پردہ فرما گئے ہیں. تو میں نے دیکھا، میں گیا تھا درگاہ پر، تو میں نے دیکھا کہ وہ ایسا پردہ اٹھاتے ہیں اور ان کی منڈی گھساتے ہیں، ظاہرین کی، دیکھنے والوں کی، اور وہ گرمی سے تل ملاتا ہے، تڑپتا ہے، اور وہ دیکھتا ہے تو کیا سمجھتا ہے حضرت اندر پردہ فرما. یہ پردہ ہے جس کو اٹھا کے مجھے دکھایا جا رہا ہے، اور حضرت اندر پردے میں زندہ ہے. تو مانگو، یا خواجہ بھیج مال تاجا، یا خواجہ ہمارے اللہ سے میں ہماری سفارش کر دو. ارے یہ الفاظ کے ہیر پھیر میں نہ جانے کتنے عقائد بگڑ جاتے ہیں. کہ مسجد شہید کر دی گئی، ڈر لگتا ہے بولنے کو کہ مسجد ٹوٹ گئی، توڑ دی گئی. ارے ٹوٹی تو ٹوٹی بولو نا. ہاں یہ عجمیت ہے. انتقال فرما گئے، یہ پھر بھی چل جائے گا، اس لیے کہ موت ختم ہونا نہیں ہے، اس جہان سے اس جہان میں منتقل ہونا ہے، ٹو ٹریول. تو انتقال فرما گئے اتنا تو چل جائے گا. تو دیکھو نبی کو کہہ رہے ہیں اللہ انکا میت، تم مرنے والے ہو اور یہ بھی مرنے والے ہیں. تو تکلفات کو چھوڑو، ہاں آخرت کی طرف متوجہ کرنا ہے حضور کو، اور عمل آخرت میں لگنے کی ترغیب دینا ہے. ضمناً یہ بھی بتلا دینا ہے افضل الخلائق سید الرسل ہونے کے باوجود موت سے رسول اللہ بھی مستثنا نہیں ہے، یعنی آپ اس میں سے بچے ہوئے نہیں ہے، تاکہ آپ کی وفات کے بعد لوگوں میں اس پر اختلاف پیدا نہ ہو. پھر بھی ہوا. پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی تقریر سے وہ فتنہ دبا. محشر کی عدالت میں مظلوم کا حق ظالم سے وصول کرنے کی صورت. ثم انکم، پھر قیامت کے دن تم آپس میں لڑو گے. یہ انکم، پھر تم لوگ لڑو گے، اس میں کافر بھی ہیں، اس میں مشرک بھی ہیں، اس میں مومن بھی ہیں، گناہگار بھی ہیں، جنتی بھی ہیں. یہ سب لڑائی کریں گے ادھر اللہ کے پاس. پھر مقدمات پیش ہوں گے، پھر اللہ فیصلہ کرے گا. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت آئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کے ذمے کسی کا حق ہے، دیکھو بہت سخت وعید آ رہی ہے، اس بارے میں مسلمان غافل ہو چکا ہے، پہلے سے قلاش، بھیک منگا، اور جو کچھ تھوڑی نیکیاں کمائی وہ سب وہاں ٹرانسفر ہو جائے گی. کہ جس کے ذمے کسی کا حق ہے اس کو چاہیے کہ دنیا ہی میں اس کو ادا یا معاف کرا کر حلال ہو جائے، کیونکہ آخرت میں درہم و دینار تو ہوں گے نہیں. اگر ظالم کے پاس کچھ اعمال صالحہ ہیں تو بمقدار ظلم کے یہ اعمال اس سے لے کر مظلوم کو دے دیے جائیں گے، اور اگر اس کے پاس حسنات نہیں، نیکیاں نہیں، تو مظلوم کی سیئات اور گناہ لے کر ظالم پر ڈال دیے جائیں گے. اس کی لائی ہوئی نیکیاں لے کر وہ جنت میں، اس کی لائے ہوئے اس کے لائے ہوئے گناہ لے کر یہ جہنم میں. کتنا برا سودا ہے. اب ایک حدیث سن لو ذرا، بڑی ہے
اور صحیح مسلم میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول نے فرمایا کرو صحابہ کرام سے آپ جانتے ہو مفلس کون ہے؟ غریب مفلس کون ہے؟ صحابہ نے عرض کیا ہے رسول اللہ ہم تو مفلس اس کو سمجھتے جس کے پاس نہ کوئی نقد رقم ہو اور نہ ضروریات کا سامان. آپ نے فرمایا اصلی اور حقیقی مفلس میری امت میں وہ شخص ہے جو قیامت میں بہت سے نیک اعمال، نماز، روزہ، زکوٰۃ وغیرہ لے کر آئے گا، مگر اس کا یہ حال ہوگا کہ اس نے دنیا میں کسی کو گالی دی. سنو اچھی طرح، کسی کو گالی دی، کسی پر تہمت باندھی زبردستی، ہاں کسی کا مال ناجائز طور پر کھا گیا، کسی کو قتل کرایا، کسی کو مار پیٹ سے ستایا، تو یہ سب مظلوم اللہ کے سامنے اپنے مظالم کا مطالبہ کریں گے. اس کے حسنات اس میں تقسیم کر دیے جائیں گے. پھر جب حسنات ختم ہو جائیں گے اور مظلوموں کے حقوق باقی ہوں گے تو مظلوموں کے گناہ اس پر ڈال دیے جائیں گے، اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا. تو یہ شخص سب کچھ سامان ہونے کے باوجود قیامت میں مفلس کا مفلس رہ گیا. اللہ حفاظت کرے اور ہم تدبیر کریں. جس کا لینا دینا ہے بھائی ختم کرو، ہاں جس کی لاٹھی اس کی بھینس مت کرو، دے دلا کے ختم کرو. چاہے پھر سے زیرو سے ہیرو بننا پڑے، دے دو جس کا اس کا ہے. اور عقل مند آدمی وہ ہے کہ جو ابھی باپ مرا اور جو کچھ بھی ہے اس کے اوپر آگے اپنا بیس تیار کرنے کے بجائے لاکھ دو لاکھ نکل رہا ہے، آؤ لکھ کے دو اور پھر لے کے چلے جاؤ. وہ 2 لاکھ کو لاکھوں کو جب اپنی محنت سے کروڑوں بناتا ہے تو دعوے دار چپ تو بیٹھتے ہیں لیکن کارستانی چھوڑتے نہیں ہیں، اور پھر کروڑوں کے دعوے ہوتے. تو یہ عقل مند ہے؟ بیوقوف ہے یہ. اس نے تو وہیں پر اپنا کاٹ کے انگلی بنگلی پھینک کے اپنے شوگر کا علاج کر لینا چاہیے تھا. لینے کے بعد بھی دعوے کرتے ہمارے باپ نے اتنا چھوڑا تھا، اس لیے لکھا پڑھت کے ساتھ. عقل مند آدمی وہ ہے. ارے سمجھ میں آیا؟ لیکن ایک بات ہے، سب چیزیں لے کر دے دی جائے گی، ایمان والے کا ایمان کسی کو نہیں دیا جائے گا. ایمان والے کا ایمان، اب ان کی گناہ بھی نہیں بچے، اس کی نیکیاں بھی نہیں بچی، تو بھرپائی کیسے ہوگی؟ کہ ہو سکتا ہے چند دن جہنم میں رہ کر اس کی بھرپائی کر دی جائے، لیکن ایمان دینے کی چیز نہیں. جنت ہمیشہ، ایمان بھی ہمیشہ رہے. ارے سمجھ میں آئی کہ نہیں بات؟ ہاں. الیس اللہ بکاف عبدا، اللہ فرما رہے ہیں کیا اللہ بس نہیں ہے اپنے بندے کو؟ کیا اللہ بس نہیں، کافی نہیں؟ الیس اللہ بکاف عبدا، کیا اللہ بس نہیں ہے، کافی نہیں اپنے بندے کو؟ اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو ڈراتے ہیں ان سے جو اس کے سوائے ہیں. وہ ہم اپنے معبودوں سے شراپ لگ جائے گا، تم کو ایسا ہو جائے گا، ہمارے لوگ تم کو بھسم کر دیں گے اور قسم کر دیں گے، اگڑم بگڑم سگڑم، یہ دھوس داس چلتے رہتا ہے. تو حضور کو بھی ڈراتے تھے. ہاں وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ، اور جس کو راہ بھلائے اللہ تو کوئی نہیں اس کو راہ دکھانے والا، اور جس کو اللہ راہ سجھائے تو کوئی نہیں اس کو بھلانے والا. الیس اللہ بعزیز ذی انتقام، کیا نہیں ہے اللہ زبردست بدلہ لینے والا، انتقام لینے والا. وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، اور ان کا یہ حال ہے ایمان سے بہت بچتے ہیں، لیکن پوچھو تو صحیح کبھی، اگر تم نے ان کو پوچھا من خلق السماوات والارض، کس نے پیدا کیا آسمان اور زمین، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تو وہ ضرور کہیں گے اللہ نے پیدا کیا. کیا کہیں گے؟ کل یہ بحث آ چکی تھی. اللہ کے ساتھ بھی مانتے تھے، اللہ کو تو مانتے تھے. قل افرأیتم ما تدعون من دون اللہ، فرما دیجئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھلا دیکھو تو جن کو پوجتے ہو تم، یہ تمہارے اگڑم بگڑم جن کو تم پوجتے ہو اللہ کے سوائے، اگر چاہے اللہ مجھ پر کچھ تکلیف، کہ اللہ مجھے تکلیف دینا چاہے، محمد کہہ رہے ہیں حل ہن کاشفات ضرہ، تو کیا یہ تمہارے بت جن سے تم مجھے ڈراتے ہو اللہ کی دی ہوئی مجھ پر تکلیف جو ہے اس کو ہٹا سکتے ہیں، مجھے بچائیں گے یہ تکلیف سے؟ اور ارادنی برحمت، یا میرا اللہ مجھے رحمت دینا چاہے، نعمت دینا چاہے، حل ہن ممسکات رحمتہ، تو کیا یہ تمہارے جتنے معبود، ٹھاکر، چودھری، تمہارے بابا جو کچھ بھی ہے، دیوی دیوتا، یہ سب اللہ کی رحمت کو مجھ سے روک سکتے ہیں کیا؟ قل حسبی اللہ، وہ یہ کہیں گے نہیں، کہہ دو حسبی اللہ، میرے لیے اللہ کافی ہے. علیہ یتوکل المتوکلون، بھروسہ کرنے والوں کو اسی پر بھروسہ کرنا چاہیے. قل، فرما دیجئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم
یا قومی اے میری قوم اعملوا علی مکانتکم تم تمہارے کام تمہاری جگہ کرتے رہو انی عامل میں میری جگہ اپنا کام کرتا رہوں گا عبادت دعوت کا فسوف تعلمون تو عن قریب تم کو یہ بات معلوم ہو جائے گی کیا من یاتیہ عذاب یخزیہ کہ کون ہے کس پر آتی ہے آفت کہ اس کو رسوا کرے رسوائی کس پر آتی ہے معلوم ہو جائے گا تم کو وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ اور اترتا ہے اس پر عذاب سدا رہنے والا عذاب مقیم سدا رہنے والا عذاب اس پر اترتا ہے تم جان لوگے وہ کون ہے اِنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ پر کتاب نازل کی للناس لوگوں کے واسطے بالحق سچے دین کے ساتھ فمن اہتدی تو جو کوئی ہدایت پائے گا فلنفسہ اپنا بھلا کرے گا ومن ضل اور جو کوئی گمراہ ہوگا فانما یضل علیہا وہ اپنے آپ اس کی گمراہی اس پر پڑے گی وما انت علیہم بوکیل آپ ان کے اوپر نگراں ذمہ دار نہیں ہے سمجھ میں آیا ہاں الیس اللہ بکاف عبدا وہ یہ جو مشرکین مکہ تھے یہ صحابہ کو اور حضور کو ڈراتے تھے آپ نے ہمارے بتوں کو بے ادبی کی بتوں کی تو ان بتوں کا اثر بہت سخت ہے اس سے آپ بچ نہ سکیں گے اس کے جواب میں کہا گیا کہ کیا اللہ کافی نہیں ہے علیہ اللہ بکافی عبدہ محمد کے لیے اپنے بندے کے لیے تو یہ سب کے لیے بھی ہے حضور کے لیے بھی ہے اور سب کے لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا ہے کافی ہے وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِن دُونِهِ یعنی کفار آپ کو ڈراتے ہیں اپنے جھوٹے معبودوں کے غضب سے اس آیت کو پڑھنے والے عموماً یہ خیال کر گزر جاتے ہیں کہ یہ ایک خاص واقعے کا ذکر ہے جس کا تعلق کفار کی دھمکیوں اور رسول اللہ کی ذات اقدس سے ہے اس طرف دھیان نہیں دیتے دیکھو ابھی دھیان دو کہ اس میں ہمارے لیے کیا ہدایت ہے حالانکہ بات بالکل کھلی ہوئی ہے جو شخص بھی کسی مسلمان کو اس لیے ڈرائے کہ تم نے فلاں فلاں حرام کام یا گناہ نہ کیا تو تمہارے احکام اور تمہارے حکام اور افسر یا جن کے تم محتاج ہو سمجھے جاتے ہو تم سے خفا ہو جائیں گے دیکھو ایسا کرنا پڑے گا ورنہ تمہارے جو اوپر کے لوگ ہیں وہ تمہارے سے ناراض ہو جائیں گے اس لیے بے دینی کرو کیا کرو ہاں اور تکلیف پہنچائیں گے یہ بھی اسی میں داخل ہے وہ لوگ ادھر وہ حضور کو اپنے معبودوں سے ڈراتے تھے یا اگر کسی مسلمان کو نوکری وغیرہ پر کسی بھی کام میں اس کے اوپر کے آفیسروں سے ڈراتے ہیں وہ بھی اسی میں داخل ہے اگرچہ ڈرانے والا مسلمان ہی ہو اور جس سے ڈرایا جائے وہ بھی مسلمان ہی ہو اور یہ عام ابتلا ہے کہ دنیا کی اکثر ملازمتوں میں نوکریوں میں لوگوں کو پیش آتا ہے احکام الہیہ کے خلاف ورزی پر آمادہ ہو جاؤ یا پھر اپنے افسروں کے عتاب اور عقاب کا شکار بنو اس آیت نے ان سب کو یہ ہدایت دی کیا اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت کے لیے کافی نہیں تم نے خالص اللہ کے لیے گناہوں کے ارتکاب سے بچنے کا عزم کر لیا اور احکام خداوندی کے خلاف کسی حاکم افسر کی پرواہ نہ کی تو اللہ تعالیٰ کی امداد تمہارے ساتھ ہوگی زائد سے زائد یہ کہ ایک ملازمت چھوڑ کر دوسرے ذریعے سے تم کو پلنا پڑے گا اور مومن کا کام تو یہ ہے کہ ایسی ملازمت کو چھوڑنے کی خود ہی کوشش کرتا رہے کہ کوئی دوسری مناسب جگہ مل جائے تو اس کو فوراً چھوڑ دے سمجھ میں آیا